بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 50 ہے، کتاب الطہارۃ، باب ما ینجس الماء۔ یہ باب ہے ان چیزوں کے بیان میں جن سے پانی نجس ہو جاتا ہے۔ سبق کے موضوعات معمول کے مطابق ہیں، ان کو آپ دیکھ لیجئے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ بھی اسکرین پر موجود ہے۔ آج کے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ باب ما ینجس الماء، اور بعض نسخوں میں ہے باب الماء لا ینجس۔ وبه قال حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي وغيرهم قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهم قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث۔ هذا لفظ ابن العلاء، وقال عثمان والحسن بن علي عن محمد بن عباد بن جعفر قال أبو داود وهذا هو الصواب۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی کے بارے میں پوچھا گیا جس پر چوپائے اور درندے آتے جاتے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب پانی 2 قلہ کی مقدار ہو تو وہ گندگی کو، نجاست کو دفع کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یہ جو الفاظ میں نے نقل کیے ہیں حدیث کے، یہ ابن العلاء کے ہیں، اور عثمان حسن بن علی جو ہیں ان کے شیوخ ہیں، انہوں نے جب اس حدیث کو نقل کیا تو محمد بن جعفر بن الزبیر کی جگہ پر انہوں نے محمد بن عباد بن جعفر نقل کیا ہے، وہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ، اور یہی زیادہ درست اور صواب ہے۔ اب امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہاں پر حدیث کے اس اضطراب کو دور کرنے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے ایک کو ترجیح دے دی کہ محمد بن عباد بن جعفر ہیں، جیسا کہ عثمان اور حسن بن علی کی روایت میں ہے، جبکہ دیگر ائمہ نے اس پہ جو کلام کیا ہے اس پہ انشاءاللہ آگے چل کے ہم تفصیلاً کلام کرنے والے ہیں۔ امام نسائی نے اس حدیث کی تخریج کی ہے، صحیح ابن حبان کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اور دیگر کتب کے اندر بھی، کتب ستہ میں سے بھی اکثر کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ روایت حدیث کا تعارف دیکھیے، محمد بن العلاء ہے، ابو قریب الحمدانی پہلے تعارف ہو چکا، عثمان بن ابی شیبہ اور حسن بن علی کا بھی تذکرہ ہو چکا، ابو اسامہ حماد ہیں، یہ بھی پہلے گزر چکے، ولید بن الکثیر ہیں۔ ولید بن کثیر جو ہیں یہ ابو محمد المدنی ثم الکوفی ہیں، ابن معین نے ان کی توثیق کی ہے، اور ابو داؤد رحمہ اللہ سے بھی ان کی توثیق منقول ہے، اور ابن سعد نے ان کے بارے میں ولیس بذاک کے کلمات کہے ہیں، اور ساجی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ عِبَاضِيًّا وَلَكِنَّهُ كَانَ صَدُوقًا، عباضی فرقے سے تعلق رکھتے تھے لیکن صدوق راوی ہیں۔ عباضی فرقہ یہ نسبت ہے عبداللہ ابن عباض التمیمی کی طرف، اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ ان کے جو مؤسس ہیں وہ جابر بن زید ہیں۔ ان کے مختلف نام ہیں، اہل الحق، اہل الدعوہ، اہل الاستقامہ، مختلف ناموں سے یہ مشہور تھے۔ عمان کے اندر اصل میں ان کا گڑھ تھا اور مسکن تھا۔ اس کے علاوہ ان کو خوارج سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ بہت ساری چیزوں میں یہ خوارج جیسے ہیں۔ ان کے ہاں بعض لوگ جو ہیں وہ عذاب قبر کے بھی منکر ہیں، اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایمان والوں کو جو رؤیت ہونے والی ہے اس کے بھی یہ منکر ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے عقائد میں یہ اہل سنت سے مختلف ہیں۔ اس کے بعد محمد بن جعفر بن الزبیر ہیں، مدنی ثقہ راوی ہیں، عبید اللہ مصغرا ابن عبداللہ ابن عمر، وهذا في نسخة، أما في النسخة المصرية والنسخة المطبوعة الهندية القديمة ففيه عبد الله۔ فرماتے ہیں کہ عبید اللہ یہ اس نسخے کے اندر آیا ہے، اور جو مصری نسخہ ہے یا ہندوستان میں قدیم جو مطبوعہ نسخہ ہے اس میں عبداللہ ہے، اور دونوں عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں، اور ان کے بارے میں آگے دیکھیے وکلاہما ثقتان، دونوں ہی ثقہ راوی ہیں۔ آگے تفصیلاً کلام کریں گے اس پر جب انشاءاللہ ہم حدیث کے اضطراب پر بات کریں گے۔ روایت کے حدیث آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد جو پانی کے نجس ہونے کے حوالے سے مذاہب ہیں ان مذاہب کو دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ دوبارہ ہم اس حدیث سے متعلق کلام کریں گے کہ یہ کن کا مستدل ہے، اور اس استدلال پر دیگر ائمہ کی طرف سے
کیا تحفظات ہیں اور اعتراضات ہیں۔ توضیح السنن سے آپ کے لیے ہم نے وہ مذاہب ائمہ نقل کیے ہیں۔ دیکھیے، پانی میں وقوع نجاست اور بیان مذاہب۔ داؤد ظاہری اور موجودہ دور کے بعض غیر مقلدین کا مسلک یہ ہے کہ پانی خواہ قلیل ہو یا کثیر، اس میں جس قدر بھی نجاست گر جائے وہ طاہر رہے گا اور طہور بھی رہے گا، پاک بھی رہے گا اور پاک کرنے والا بھی رہے گا، جب تک اس کا سیلان، رقت اور معیت ختم نہیں ہو جاتی، خواہ وقوع نجاست سے اس کے اوصاف ثلاثہ متغیر ہو گئے ہوں، یعنی وقوع نجاست سے اس کے اوصاف ثلاثہ متغیر بھی ہو گئے ہوں، پھر بھی وہ پانی پاک رہے گا جب تک کہ اس کا سیلان اور رقت اور معیت ختم نہ ہو جائے۔ پانی کے اوصاف ثلاثہ سے کیا مراد ہے؟ تو اوصاف ثلاثہ سے مراد پانی کا رنگ، پانی کا ذائقہ اور پانی کی بو ہے۔ تو اگر رنگ، ذائقہ اور بو یہ تینوں متغیر ہو بھی جائیں لیکن سیلان، رقت اور معیت پہ اثر نہ پڑے تو داؤد ظاہری اور بعض غیر مقلدین کے ہاں پانی پھر بھی پاک رہے گا، پاک کرنے والا رہے گا۔ جمہور علماء اہل سنت کا مسلک اس کو دیکھیے، فرماتے ہیں کہ اگر وقوع نجاست سے پانی کا احد الاوصاف متغیر ہو جاتا ہے تو ایسے پانی سے طہارت جائز نہیں، چاہے ماء کثیر ہو یا قلیل راکد ہو یا جاری، یعنی جس پانی کا رنگ، بو یا اس کے ذائقہ، ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی وصف تبدیل ہو جاتا ہے تو اس پانی سے وضو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، پانی رکا ہوا ہو یا جاری ہو۔ اور اگر وقوع نجاست کے بعد پانی کا جو وصف ہے اس میں سے کوئی وصف بھی تبدیل نہیں ہوتا، احد الاوصاف متغیر نہیں ہوتے، تو جمہور کا اس پر اتفاق ہے کہ ماء قلیل نجس ہو جاتا ہے اور ماء کثیر جو ہے وہ پاک رہتا ہے، اس کی طہارت زائل نہیں ہوتی۔ اگر احد الاوصاف تبدیل ہو جائے پھر تو ہر پانی ناپاک، اور اگر احد الاوصاف تبدیل نہیں ہوتا نجاست کے گرنے سے تو پھر قلیل پانی وہ نجس ہو جاتا ہے، کثیر پانی نجس نہیں ہوتا۔ اب جو ائمہ اربعہ ہیں، علماء اہل سنت ہیں، ان کے ہاں ماء کثیر اور ماء قلیل کی تحدید اور تعیین میں اختلاف ہے کہ کون سا پانی تھوڑا ہے اور کون سا پانی زیادہ ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ ماء کثیر اور ماء قلیل دونوں میں امتیاز کیفیت کے اعتبار سے کیا جائے گا۔ ان کے نزدیک پانی قلیل ہو یا کثیر وقوع نجاست سے ناپاک نہیں ہوتا مگر جب اس کے اوصاف ثلاثہ، لون، طعم اور رائحہ میں سے کوئی وصف بدل جائے تو وہ ماء قلیل کہلاتا ہے، وقوع نجاست سے ناپاک ہو جاتا ہے۔ یعنی جو ہم نے ابتداً بات کی کہ علماء اہل سنت کی نزدیک اگر احد الاوصاف متغیر ہو جائے تو پھر پانی ناپاک ہے، وہ قلیل ہو یا کثیر ہو، تو امام مالک اس پانی کو ہی قلیل کہتے ہیں جس پانی کے احد الاوصاف تبدیل ہو جائیں۔ اگر احد الاوصاف تبدیل نہیں ہوتے تو ان کی نزدیک وہ ماء کثیر ہے اور وقوع نجاست سے وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ امام شافعی اور امام احمد ماء قلیل و کثیر کا امتیاز کم مقدار کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ماء کثیر کی مقدار قلتین ہے، یہ مقدار بھی ان کے نزدیک محض تخمینی نہیں بلکہ تحقیقی ہے، جیسا کہ امام نووی نے لکھا ہے کہ اگر دو مٹکے الگ الگ ہوں اور ان میں نجاست پڑی ہو تو جب دونوں کو ملا دیا جائے تو وہ پاک ہے، کیونکہ اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث، اور پھر جب ان دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے تو وہ اپنی طہارت پر برقرار رہیں گے۔ لہٰذا ان دونوں ائمہ کے نزدیک اگر پانی قلیل ہو یعنی قلتین سے کم ہو تو وہ وقوع نجاست سے نجس ہو جائے گا، چاہے اس کے احد الاوصاف میں تبدیلی نہ آئی ہو، اگرچہ اس کے احد الاوصاف متغیر نہ ہو۔ اور اگر ماء کثیر ہو یعنی قلتین ہو یا اس سے زیادہ تو نجس نہیں ہوگا ما لم يتغیر اکثر اوصافہ، جب تک کہ اس کے دو اوصاف جو ہیں تبدیل نہ ہو جائیں، یعنی اکثر تبدیلی اس میں نہ آ جائے، یعنی طعم اور ریح یا پھر طعم اور لون، کوئی بھی دو اوصاف اگر اس کے تبدیل ہو جاتے ہیں تو وہ ان کے نزدیک ناپاک ہو جائے گا۔ امام مالک کا مسئلہ کے مختار بھی داؤد ظاہری کے قریب قریب ہے، جب تک کہ پانی کے احد الاوصاف متغیر نہ ہوں تو وقوع نجاست سے اس کی طہارت زائل نہیں ہوتی، خواہ وہ قلیل ہو یا کثیر۔ احناف کا مسلک شوافیہ کے قریب قریب ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ امام اعظم راجح قول کے مطابق ماء قلیل کی تحدید نہیں کرتے بلکہ اسے رائے مبتلا بھی پر چھوڑ دیتے ہیں۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک جلیل القدر تلمیذ امام ابو یوسف نے اس کی قدر تحدید کی ہے، فرماتے ہیں کہ پانی کی ایک جانب نجاست واقع ہو اور اس جانب کی تحریک سے بھی دوسری جانب متحرک نہ ہو تو یہ ماء کثیر ہے، یعنی ایک جانب نجاست موجود ہے
اور اگر آپ اسی جانب سے اس کو حرکت دیں یا دوسری جانب سے حرکت دیں تو اس کے متضاد یا سامنے والی جو جانب ہے اگر اس میں وہ حرکت پیدا نہ ہو تو یہ مائع کثیر ہے، اور اگر اس میں وہ حرکت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ مائع کثیر نہیں ہے بلکہ مائع قلیل ہے اور یہ ناپاک ہو جائے گا۔ جہاں تک حنفیہ کے ہاں دہ در دہ ہے، 10 جو ہے گز ایک طرف سے اور 10 گز دوسری طرف سے، یعنی چوڑائی اور لمبائی 10 گز ہو، تو یہ جو دہ در دہ کا قول ہے حوض کے حوالے سے، یہ اصل میں حنفیہ کے ائمہ سے منقول نہیں ہے، امام ابو حنیفہ، امام یوسف اور امام محمد سے منقول نہیں ہے۔ بعد والوں نے اس کی اندازہ لگایا ہے، تخمین کی ہے۔ امام محمد سے ان کے شاگرد نے ایک موقع پہ پوچھا کہ مائع کثیر کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے اشارہ کیا اپنی مسجد کی طرف کہ میری اس مسجد جتنا، تو اس کو جب ناپا گیا تو وہ 8 ضرب 8 تھا، تو پھر احتیاطاً 10 ضرب 10 اس کو کر لیا گیا۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک راجح قول کے مطابق مائع قلیل اور کثیر کا تعلق مبتلا بھی پر ہے، جس کو وہ قلیل سمجھتا ہے وہ تھوڑا ہے، جس کو وہ کثیر سمجھتا ہے وہ زیادہ ہے۔ البتہ امام یوسف نے اس کی کچھ تحدید کی ہے کہ اگر ایک جانب تحریک دی جائے، حرکت دی جائے، اس کا اثر اگر دوسری جانب ظاہر ہوتا ہے تو یہ مائع قلیل ہے، اور اگر ظاہر نہیں ہوتا تو یہ مائع کثیر ہے۔ ائمہ کے مذاہب آپ نے جان لیے کہ نجاست گرنے سے کب پانی پاک ہوتا ہے اور کب پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب رہ گئی بات مستدلات کی، دلائل کی، تو ان سے متعلق کلام شروع کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اس باب کے اندر احادیث ہیں یہ امام احمد اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی کے مذہب کی دلیلیں ہیں۔ ان کے ہاں جب پانی 2 قلہ کے برابر ہو جائے یا اس سے زائد ہو جائے تو وہ پانی مائع کثیر ہے، وہ ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ اوصاف تبدیل نہ ہو جائے۔ ائمہ نے اس حدیث سے متعلق کیا کلام کیا ہے اس کو ہم تفصیلاً انشاءاللہ دیکھنے والے ہیں۔ جہاں تک امام مالک کے مسلک کی بات ہے تو ان کی جو حدیث ہے مستدل ہے وہ اگلے باب کے اندر انشاءاللہ آ رہا ہے، اور حنفیہ کے جو دلائل ہے وہ انشاءاللہ اس ویڈیو کے ہی آخر میں آپ کو دکھا دیے جائیں گے، بتا دیے جائیں گے، اور حنفیہ کے مسلک کی ترجیح کی وجوہات بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ آ رہی ہیں۔ یہاں پر حدیث کے حوالے سے میں نے آثار السنن سے آپ کے لیے عبارت نقل کی ہے، بڑی خوبصورت بحث ہے، تفصیلی بحث ہے۔ عبارت آپ کے سامنے اسکرین پر آ جائے گی، پھر اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھ دیتا ہوں تاکہ آسانی سے آپ اس کو سمجھ بھی سکیں۔ فرماتے وہو حدیث معلول، یہ حدیث معلول ہے، قد ضعفہ غیر واحد من العلماء، اس کی تضعیف بہت سارے علماء نے کی ہے، کئی علماء نے کی ہے، جیسے اسماعیل القاضی ہیں، ابو بکر بن العربی ہیں، ابن عبد البر ہے، ابن تیمیہ اور مہدی ہیں، ان لوگوں نے اس کی تضعیف کی ہے۔ آگے پھر انہوں نے اس پہ تفصیلی کلام کر رکھا ہے، آپ اگر اس کو پڑھنا چاہیں تو روک کے اس کو پڑھ سکتے ہیں، نقل کر سکتے ہیں۔ اس عبارت کا خلاصہ میں آپ کے سامنے یہاں اسکرین پر رکھ دیتا ہوں تاکہ وقت بھی بچ جائے اور آپ کو سمجھنے میں آسانی بھی ہو۔ بہت سارے اشکالات پھر ان کے جوابات ان کو میں نے نہیں نقل کیا، آپ اس کو اصل عبارت سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حدیث ضعیف ہے، اور اس حدیث کے ضعف کی جو بنیادی وجوہات ہیں وہ اضطراب ہے، اور یہ اضطراب حدیث کی سند میں بھی ہے، حدیث کے متن میں بھی ہے، اور متن کے معنی کے اندر بھی یہ اضطراب پایا جا رہا ہے۔ دیکھیے یہ حدیث سند، متن اور معنی تینوں اعتبار سے مضطرب ہے، اسی لیے ابن عبد البر، ابن تیمیہ، اسماعیل القاضی، ابن العربی اور دیگر محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ امام ابو داؤد نے 3 روایات نقل کی ہیں، روایت الولید ابن کثیر، روایت حماد ابن سلمہ اور روایت محمد ابن اسحاق۔ ان تینوں احادیث میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ روایت الولید ابن کثیر ہم نے پڑھ لی ہے تو اس لیے اس سے متعلق کلام کر لیتے ہیں۔ جو روایت الولید ہے اس میں سند کے اندر 2 طرح کا اضطراب ہے۔ پہلا اضطراب کیا ہے کہ محمد ابن جعفر ابن الزبیر الاسدی وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے۔ دوسری سند ہے محمد ابن عباد ابن جعفر المخزومی، اور اس میں بھی عبداللہ ابن عمر ہے، یعنی بعض اسناد میں محمد ابن جعفر ابن الزبیر الاسدی ہیں اور بعض میں محمد ابن عباد ابن جعفر المخزومی ہیں۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی ایک کو ترجیح دی ہے، اس سے متعلق ہم آگے بات کرنے والے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ غیر طے شدہ ہے کہ ان میں سے کون ہے، محمد ابن جعفر یا محمد ابن عباد۔ دوسرا آگے جو عبداللہ ابن عمر شیخ ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہے، بعض نسخوں میں عبداللہ ابن عبداللہ ہیں اور بعض میں عبید اللہ ابن عبداللہ ہیں، دونوں ہی امام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بیٹے ہیں، لیکن بعض نسخوں میں، بعض سندوں میں عبداللہ ہے اور بعض میں عبید اللہ ہے۔ تو یہ اضطراب ہے سند کے اعتبار سے کہ
دو راوی ایسے ہیں جن کی تعین نہیں ہو پا رہی یا نہیں ہو سکتی۔ ابن مندہ اور حاکم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، وہ اس پہ بات کر لیتے ہیں، پھر آگے دفع اضطراب کی صورتیں بھی آ جائیں گی۔ فرماتے ہیں کہ حاکم نے کہا کہ صحیح علی شرطہما، مگر ابن دقیق العید نے اس کی وضاحت کی کہ انہوں نے صرف راویوں کی ثقاہت کو دیکھ کے کہہ دیا صحیح علی شرطہما کہ یہ راوی جو ہے بخاری مسلم کے راوی ہیں، لیکن اختلاف سند اور اضطراب کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، اسی لیے امام مسلم نے اسے قبول نہیں کیا، اس کو اپنی وہ صحیح مسلم میں نقل نہیں کیا، اور امام بخاری کے حوالے سے بھی آگے ابن حجر رحمہ اللہ کا قول آنے والا ہے۔ تو یہ جو ابن مندہ اور حاکم نے صحت کا کہا تو یہ قابل قبول نہیں، اس لیے کہ ظاہر جو راوی ہیں وہ تو سارے ثقات ہیں، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ جو حدیث کے روات ہیں وہ ضعیف ہیں کہ ثقہ ہیں، سب ثقہ ہیں، لیکن اختلاف سند جو ہے اس کو نظر انداز کیا گیا، اضطراب سند کو نظر انداز کیا گیا۔ دفع اضطراب کی جو صورتیں ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ امام ابو داؤد اور ابو حاتم رحمہ اللہ نے ترجیح قائم کرتے ہوئے اس اضطراب کو ختم کیا، اور ترجیح کیا قائم کی؟ آپ نے جیسا کہ متن میں بھی پڑھا کہ وقال عثمان والحسن بن علی عن محمد بن عباد بن جعفر، تو آگے کہتے ہیں قال ابو داؤد وهو الصواب، ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی درست ہے، محمد بن عباد بن جعفر۔ اسی طرح ابو حاتم بھی فرماتے ہیں۔ تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ یہ جو ترجیح ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ترجیح بلا مرجح تو نہیں ہو سکتی، دوسری بھی تو موجود ہے، اس کو کیوں ترجیح نہیں دی گئی، اور دیگر ائمہ نے پھر اس کو کیوں ترجیح نہیں دی؟ دوسرا جو رفع اضطراب کے لیے، دفع اضطراب کے لیے صورت ہے وہ یہ ہے کہ دارقطنی، بیہقی اور ابن حجر رحمہم اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ دونوں جدا طرق ہیں اور دونوں ہی ثابت اور محفوظ سندیں ہیں۔ الولید بن کثیر، محمد بن عباد بن جعفر اور عبداللہ بن عبداللہ، ایک سند یہ ہو گئی۔ دوسری الولید بن کثیر، محمد بن جعفر بن الزبیر اور عبید اللہ بن عبداللہ، تو اب یہ دونوں ہی طریق ہیں اور دونوں ہی ثابت شدہ اور محفوظ ہیں۔ تو اس کے بارے میں علامہ نیموی رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ توجیبی تکلف پر مبنی ہے، اور یہاں پر اضطراب کو رفع کرنے میں ہی اضطراب ہو گیا ہے، کہ کچھ حضرات کہہ رہے ہیں کہ ترجیح قائم کی جائے اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ہی طریق درست اور ثابت ہیں، تو یہ رفع اضطراب کے طرق میں ہی اضطراب ہے، تو اس لیے اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں کچھ اور باتیں بھی ذکر کی ہیں، ان کو بھی نقل کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس روایت کو ان دونوں طریقوں کے علاوہ کسی اور انداز سے بیان کرتا ہے تو یہ وہم اور غلطی ہے اس کی، چونکہ پیچھے انہوں نے دو روایتوں کو درست قرار دیا، تو اب وہ دو روایتیں تو نہیں، اس طرح کی اور روایتیں بھی ہیں جس میں ان دو طرق سے ہٹ کے بھی موجود ہیں۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ نے پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ قول نقل کیا، یہ فرمایا کہ یہ وہم ہے جو ان دو طریقوں سے ہٹ کے لے کے آتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہت سے اہل علم نے ابو اسامہ کے واسطے سے ولید کی روایت کو مختلف انداز سے نقل کیا ہے، تو اہل علم کی روایت کو جو ہے وہ غلط کہنا اور وہم قرار دینا یہ تحکمی فیصلہ ہے، بلا دلیل کے ترجیح دینا ہے، تو اس لیے اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ابن حجر رحمہ اللہ نے اس موقع پہ ایک اور بات لکھی ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف قابل قدح نہیں ہے، یہ اضطراب کوئی ایسا اضطراب نہیں جو اس کی وجہ سے سند میں عیب پیدا ہوتا ہو، اس لیے کہ دونوں ہی سندیں اور دونوں ہی راوی، چاہے وہ محمد بن عباد ہوں یا محمد بن جعفر ہوں، اسی طرح عبداللہ بن عبداللہ ہوں یا عبید اللہ بن عبداللہ ہوں، سبھی ثقہ راوی ہیں، تو انتقال من ثقہ الی ثقہ ہے، تو اس لیے اس سے کوئی اضاف لازم نہیں آتا۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ثقاہت اپنی جگہ ہے، مگر روات کا بار بار مختلف طریقوں سے روایت کرنا یہ عدم ضبط پر دلالت کرتا ہے، راوی کے حافظے میں اضطراب کی علامت ہے، اور اصول حدیث کے مطابق جب عدم ضبط ہو تو وہ ضعف کا موجب ہوتا ہے، اس لیے اس کو عیب شمار کیا جائے گا، اسی لیے اس کے اوپر ضعف کا حکم لگایا جائے گا، معلول ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ یہاں تک ہم جو ہے آج کی اس ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں، چونکہ ویڈیو کا دوران یہ بڑھ رہا ہے، کچھ اور مباحث بھی ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔